اونٹنی کے ساتھ جو غداری کرے، اونٹنی معجزہ ہے صالح علیہ السلام کا، جسے رب تبارک و تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا ہے، اس کو کوئی اس کے ساتھ غداری کرے، اسے تکلیف دے دے، اس کا سزا یہ ہے اس کی کہ کفر کی حالت میں سارے مر جائیں، تو پھر جسے رب تبارک و تعالیٰ ناقۃ اللہ کہے اس کے ٹھکرانے والوں کی سزا یہ ہو جسے رب تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ کہے، پھر جسے رب تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ کہے۔ اونٹنی تو ایک لمحے میں آنن فانن باہر آئے اور وہ جانور ہو، آنن فانن باہر آئے اور جناب اتنا ٹائم لگے۔ یہ قرآن تو میرے آقا علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں وصول کیا رب تعالیٰ سے۔ یہ قرآن کریم تو میرے آقا علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں، اور اتنی حضور تکلیف اٹھا دیتے، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا جب وحی آتی تھی۔ آقا علیہ السلام کسی جانور پر سوار ہوتے وہ جانور نیچے بیٹھ جاتا تھا، اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، اتنا بوجھ ہوا کرتا تھا اس قرآن کریم کا۔ حضور کے صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک بات تشریف فرمائے، آقا علیہ السلام کا گھٹنا میرے گھٹنے کے اوپر تھا، وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، حضور پر آثار ظاہر ہو گئے، کہتے اتنا بوجھ پڑا تو میرے گھٹنے سے کڑک کڑک کی آواز آنے لگی، مجھے قریب تھا کہ میرا گھٹنا ہی ٹوٹ جاتا۔ بتائیں یار، وہ قرآن، وہ صحابی پر صرف حضور کا گھٹنا ہو، اتنا بوجھ محسوس ہو، وہ جس حبیب پر قرآن نازل ہو رہا ہے، 23 سال کے عرصے میں حضور نے قرآن لیا رب تبارک و تعالیٰ سے، تو امت نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ آج کہتے ہیں انہیں کہا جائے بھائی کفر چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دو پھر کیا کرنا ہے، کیا چیز رہ جائے گی ہمارے پاس؟ کافر نے اتنا اندھا کیا کہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ جو ناقۃ اللہ کے ساتھ غداری کرے اس کی سزا یہ ہو جو کتاب اللہ کے ساتھ غداری کرے۔